بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب ذی وقار آب کوثر شریف کا آج ہمارا یہ 53واں درس ہے۔ حضرت شیخ احمد بن ثابت مغربی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے درود پاک کے حوالے سے ایک بہت ہی پیاری کتاب التفکر والاعتبار تحریر فرمائی ہے، ان کی کچھ واقعات بھی ہمارے شیخ مکرم حضور فقیہ العصر رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی اس مبارک کتاب میں ذکر فرمائے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ احمد بن ثابت مغربی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں نے جو درود پاک کی برکات دیکھی ہیں ان میں سے ایک یہ کہ میرا ایک دوست فوت ہو گیا اور میں نے اس کے احوال دریافت کیے تو اس نے کہا اللہ تعالی نے مجھ پر رحم فرمایا ہے اور اپنے فضل سے عزت و اکرام عطا کیا ہے۔ پھر میں نے پوچھا اے بھائی کیا آپ پر ہمارا حال بھی کچھ ظاہر ہوا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا اے بھائی تجھے بشارت ہو کہ تو اللہ تعالی کے نزدیک صدیقوں سے ہے۔ میں نے پوچھا یہ کس وجہ سے؟ تو اس نے بتایا کہ اس وجہ سے کہ تم نے درود پاک کے متعلق کتاب لکھی ہے۔ احباب ذی وقار اس واقعہ سے آپ نے یہ اندازہ لگا لیا ہوگا کہ التفکر والاعتبار جو کہ حضرت شیخ احمد بن ثابت مغربی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کس قدر قبولیت کی حامل کتاب ہے۔ یہی حضرت شیخ احمد بن ثابت مغربی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حکومت کے دو سپاہی تھے جن کو میں جانتا تھا، ان دونوں کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے ان کو دیکھا تو میں نے پوچھا کیا تم دونوں کا انتقال نہیں ہو گیا؟ تو دونوں نے کہا ہاں ہم فوت ہو چکے ہیں۔ پھر میں نے کہا خدا کے لیے مجھے بتاؤ کہ تمہارا کیا حال ہے؟ دونوں نے کہا اللہ تعالی نے اپنے فضل سے ہم پر رحم فرمایا ہے۔ میں نے کہا جب تم فوت ہوئے تھے تو تم حکومت کے سپاہی تھے؟ انہوں نے کہا ہاں ایسے ہی ہے، لیکن ہم طاعون سے مرے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم فرمایا اور ہمیں بخش دیا۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ تم پر ہمارا حال بھی کچھ ظاہر ہوا ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا آپ کو خوشخبری ہو، آپ صدیقوں میں سے۔ پھر میں نے کہا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا یہ سچ ہے؟ دونوں نے کہا ہاں اللہ کی قسم آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک خیر کثیر ہے۔ میں نے پوچھا یہ کس وجہ سے ہے؟ تو دونوں نے بتایا کہ آپ نے درود پاک کے متعلق کتاب لکھی ہے، اس وجہ سے یہ اجر ہے۔ میں نے ایک دوست کے متعلق بھی سوال کیا جس کا انتقال ہو چکا تھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ خیریت سے ہے، تب میں بیدار ہو گیا۔ حضرت شیخ احمد بن ثابت مغربی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ ہمیں نفع دے اور رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی محبت عطا فرمائے۔ ایک اور واقعہ حضرت شیخ احمد بن ثابت مغربی رحمت اللہ تعالی علیہ کا اس مبارک کتاب میں ہمارے شیخ مکرم حضور فقیہ العصر رحمت اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمایا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت شیخ احمد بن ثابت مغربی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو درود پاک پڑھنے کے فیوز و برکات دیکھے ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ ایک دن میں رات کے آخری حصے میں اٹھا، وضو کیا، نماز تہجد پڑھی اور دیوار کے ساتھ پشت لگا کر صبح کے انتظار میں بیٹھ گیا تو مجھے نیند آ گئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ میرے قریب چل رہے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ ایک نوجوان کے پاس پہنچ گیا، چونکہ وہ میرا ہم عمر تھا اس لیے مجھے اس سے انس ہوا تو میں جلدی سے اس کی طرف گیا تاکہ اس سے پوچھوں کہ آپ لوگ کون ہیں۔ میں نے اس سے سوال کیا اے اللہ تعالیٰ کے بندے، میں تجھ سے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام پر پوچھتا ہوں کہ آپ کس مخلوق سے ہیں؟ اس نے کہا ہم جن ہیں اور مسلمان ہیں اور ایک بزرگ جن عابد نامی اس کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ مگر یہ بات اس نے پست آواز میں کہی۔ پھر میں نے سوال دہرایا اللہ تعالیٰ اور 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کے نام پر پوچھتا ہوں کہ آپ کون لوگ ہیں؟ تو اس نے بلند آواز سے کہا کہ ہم مسلمان جن ہیں۔ پھر ہم چلتے گئے یہاں تک کہ ایک شہر میں پہنچ گئے جس کو میں نہیں جانتا تھا۔ ہم شہر میں داخل ہوئے تو اس نوجوان ساتھی نے مجھے قسم دلا کر کہا کہ ہمارے گھر چلو تاکہ میری والدہ آپ کی زیارت کرے۔ میں اس کے ساتھ اس کے گھر چلا تو اس نے اپنی والدہ سے کہا امی جان یہ ہے احمد بن ثابت،
یہ سن کر اس کی والدہ نے پوچھا آپ احمد بن ثابت ہیں؟ تو میں نے اس کو سلام کیا اور کہا کہ آپ لوگوں کو کیسے معلوم ہے کہ میں احمد بن ثابت ہوں؟ اس پر اس کی والدہ نے بتایا کہ ہم اس وقت سے تمہیں جانتے ہیں جب سے آپ نے درود پاک کے متعلق کتاب لکھنا شروع کی تھی۔ میں نے پوچھا کیا تم کسی ولی اللہ کو جانتے ہو جس کے ساتھ تم ولیوں کا معاملہ کرتے ہو اور اس کی خدمت کرتے ہو؟ اس کی والدہ نے کہا کہ ہم صرف سید محمد سعدی کو جانتے ہیں جو علاقہ قروسی کے باشندے ہیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کا ولی صرف سید محمد سعدی ہی ہے؟ تو اس نے کہا ہم صرف ان کو جانتے ہیں، اوروں کو نہیں جانتے۔ وہ مرد ہے کہ تمہارے نزدیک چھپا ہوا ہے، لیکن ہمارے جنوں کے ہاں اس کی ولایت ظاہر ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر میرے اس ساتھی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اس اللہ والے کے پاس لے گیا جس کی زیارت کے لیے ہم چلے تھے۔ تو میں نے انہیں اونچے مکان میں دیکھا کہ ایک جماعت ان کے ساتھ ہے اور وہ ذکر الہی میں مشغول ہیں اور حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ رہے ہیں، اور وہ بار بار یوں عرض کرتے ہیں ما طلعت الشمس ولا قمر اضواء من وجهک یا سید البشر، اے انسانوں کے سردار، نہیں چمکا کبھی سورج نہ چاند جو آپ کے چہرہ انور سے زیادہ روشن ہو، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور جب اس بزرگ نے مجھے دیکھا تو اٹھ کر کھڑے ہوئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے سلام کرنے کے بعد اپنے پاس بٹھا لیا، اور جو لوگ وہاں حاضر تھے وہ خاموش ہو گئے۔ وہ بزرگ اپنے ہم نشینوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا یہ احمد بن ثابت ہے۔ یہ سن کر ان کے ہم نشین کھڑے ہو گئے اور میرے پاس آ گئے تو ان بزرگ سے میں نے کہا اے میرے آقا، میں اللہ تعالیٰ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام پر سوال کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ احمد بن ثابت کوئی اور ہو جس کی تعریف آپ نے اپنے معتقدین سے کی ہے۔ فرمایا نہیں، وہ آپ ہی ہیں۔ میں نے دریافت کیا کہ آپ مجھے کب سے جانتے ہیں؟ تو فرمایا جب سے آپ نے درود پاک کے متعلق کتاب لکھنا شروع کی ہے اس وقت سے ہم آپ کو جانتے ہیں۔ آپ کے لیے بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں آپ کے لیے خیر و بھلائی ہے، آپ ڈرے نہیں۔ میں نے کہا اے آقا، آپ مجھے خدا تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے بتائیں کہ آپ کا نام اور نسب کیا ہے؟ فرمایا میرا نام عبداللہ خنجرہ بن محمد ہے اور میں شہر واق کا رہنے والا ہوں۔ میں یہاں جنوں کی ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ تب وہ میری طرف متوجہ ہوئے اور وصیت فرمائی کہ درود پاک کی کثرت رکھنا، اور فرمایا کہ اس سے آپ کو فوائد کثیرہ حاصل ہوں گے۔ احباب ذی وقار، ان 3 واقعات میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ التفکر والاعتبار، جو کہ حضرت شیخ احمد بن ثابت مغربی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک بہترین کتاب ہے جو کہ درود پاک کے فضائل پر مشتمل ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس کتاب کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے، اور اس کتاب کی تصنیف کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضرت شیخ احمد بن ثابت مغربی رحمت اللہ تعالی علیہ کو کیسا قرب نصیب ہوا اور وہ کس طرح سے انسانوں اور جنوں کے درمیان مقبول ہو گئے، اور درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے ایک کتاب تصنیف فرما کر انہوں نے کیسے کیسے عجائبات کا مشاہدہ کیا۔ ہمارے شیخ مکرم حضور فقیہ العصر رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس کتاب آب کوثر کو بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں قبولیت عامہ نصیب ہوئی، اور اس کی برکت سے اللہ رب العزت نے ہمارے شیخ مکرم کو کثیر انعامات سے نوازا۔ یقیناً درود پاک ایک ایسا عظیم اور لازوال وظیفہ ہے کہ جو اس سے جڑ جاتا ہے وہ اللہ رب العزت کی رحمت کے قریب ہو جاتا ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر عنایت اسے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔